اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو التي جعل اللہ لکم قیاما جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے وارزقوہم فیہا ہاں ان کو اس میں سے کھلاؤ وکسوہم اور پہناؤ وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو سفہا سفیہ کی جمع ہے سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں احمق کو جس طریقے سے فقیہ سمجھدار کو لغت میں کہا جاتا ہے اور عام طور پر جو شریعت کے علوم کا ماہر ہو اسے فقیہ کہا جاتا ہے جس کی جمع فقہا آتی ہے اسی طریقے سے سفیہ بے وقوف اور احمق کو کہتے ہیں اور اس کی جمع سفہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو کون سے مال الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے سبب قیام بنایا ہے قیام کہتے ہیں گزران کا ذریعہ زندگی گزارنے کا ذریعہ یعنی مال اللہ کی نعمت ہے اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سبب ہی مال کو بنایا ہے لہٰذا اپنے مال اس طریقے سے ضائع نہ کرو کہ وہ بے وقوف آدمی کے حوالے کر دو اور وہ کمعقل اس کو ضائع کرتا پھرے البتہ وارزقوہم فیہا حوالے مت کرو لیکن اس میں سے ان کو کھلاؤ وکسوہم اور ان کو پہناؤ یعنی لباس اور غذا ان کو مہیا کرو لیکن مال میں آزادانہ تصرف کی بے وقوف کو اجازت نہ دو وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو گزشتہ آیات میں دو قسم کے احکامات کا بیان آپ نے پڑھا تھا پہلے نمبر پر گزشتہ آیات میں ہم نے یتیموں کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھیں کہ یتیموں کے بنیادی حقوق کیا ہیں دوسرے نمبر پر بیوہ خواتین کے بارے میں کچھ ہدایات قرآن کریم کی ان آیات نے ہمیں دی تھی اب یہاں اسی سلسلے کا تیسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مال جو انسان کے دنیا میں گزران کا ایک بڑا سبب ہے وہ مال ایسی کمعقل اولاد کے یا ایسے احمق خواتین کے حوالے نہ کرو جو کہ اس کو ضائع کر بیٹھیں کیونکہ یہ مال اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے یاد رکھیے مال کی دو جہتیں ہیں ایک طرف مال انسان کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسری طرف مال انسان کے لیے نعمت ہے اگر کوئی مال حلال طریقے سے کمایا جائے اور اللہ جل جلالہ کی ہدایات کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے کہ زکوٰۃ کا صدقات کا اس میں لحاظ رکھا جائے تو ایسا مال انسان کے لیے نعمت ہے اور ایسے ہی مال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک صالح آدمی کے لیے مال ایک بڑی نعمت ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ کسی زمانے میں مال جمع کرنے سے منع کیا جاتا تھا لیکن اب یہ مال اپنے پاس جمع رکھا کرو اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ مال جمع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان پر فقر آتا ہے یا انسان حاجت مند ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے دین کا سودا کرتا ہے یہ گویا کہ اس روایت کی تشریح ہے جس روایت میں فرمایا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا کہ فقر بعض اوقات انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان محتاج ہے اس کے پاس مال نہیں ہے اب اسے مال چاہیے اپنے گزارے کے لیے اپنے اہل و عیال کے بندوبست کے لیے تو وہ ہر ممکن طریقے پر ہر قیمت پر بعض اوقات مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھار وہ قیمت اس کو اپنے دین کی ادا کرنی پڑتی ہے اس لیے فرمایا جاتا ہے اس لیے ہمیں ہدایت دی گئی کہ مال اپنے پاس جمع رکھو مال رکھو اپنے پاس لیکن
حلال طریقے سے کماؤ اور اللہ کی بتلائی گئی ہدایات کے مطابق اس کو خرچ کرو، فضول خرچی میں نہ اڑاؤ اور بے جا مال کو خرچ نہ کرو، بلکہ جس طریقے سے اللہ کی ہدایات ہیں اسی طریقے سے خرچ کرو۔ اگر اس طریقے سے مال رکھا جائے تو یہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر کمانے میں اللہ کی ہدایات کو روندا جائے کہ حرام ذریعے سے کمایا گیا، اور یا کمایا تو حلال ذریعے سے ہے لیکن اس کو خرچ وہ بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی طریقے کے کر رہا ہے، تو ایسا مال انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ ویسے بھی منقول ہے کہ جو حلال مال ہوتا ہے وہ اسراف میں ضائع نہیں ہوتا۔ جو بھی انسان مال بے دریغ طریقے سے خرچ کرتا ہے، پانی کی طرح اس کو بہاتا ہے اور بے جا مختلف فضول خرچیوں میں اس کو اڑاتا ہے، اگر آپ اس کے تھوڑی بہت جستجو کریں، تحقیق کریں تو جا کے پتہ چلے گا کہ وہ مال کسی حلال ذریعے سے نہیں کمایا گیا۔ تو فضول خرچی میں وہی مال اڑایا جاتا ہے جو مال کسی مشکوک ذریعے سے انسان کے قبضے میں آیا ہو، انسان کی ملکیت میں آیا ہو۔ تو مال کی دو جہتیں ہیں، اور ان میں سے ایک جہت یہ ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس لیے یہاں ہمیں ہدایت دی گئی کہ اپنے مال کی حفاظت کرو اور اس کو ضائع نہ کرو۔ اور ضائع کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ناسمجھ بچوں کے حوالے کر دو، یا ایسی خواتین کے حوالے کر دو جو آپ کے خاندان ہی کی ہیں لیکن عقل نہیں رکھتی، مال خرچ کرنے کا ان کو سلیقہ نہیں ہے، نتیجتاً وہ بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی طریقے کے اور عجیب و غریب مصارف میں وہ مال خرچ کر دیں گی اور ختم کر دیں گی۔ تو یہ بھی مال ضائع کرنے ہی کا ایک طریقہ ہے جس سے اس آیت میں ہمیں اجتناب کا حکم دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا اللہ جل جلالہ قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی فحاشی کی مرتکب ہو اور وہ اس کو تنبیہ بھی نہ کرتا ہو، اس سے منع بھی نہیں کرتا اور اس بیوی کو اپنے سے الگ بھی نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو اپنا مال کسی بے وقوف کے حوالے کر دے جو اسے ضائع کر بیٹھے، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو قرض تو دیتا ہے لیکن اس قرض پر گواہ نہیں بناتا، نتیجتاً کل کو لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، تو ایسے آدمی کی دعا بھی اللہ جل جلالہ قبول نہیں کرتا۔ اس روایت میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں تفصیل سے آیت مداینہ پڑھی تھی 3 پارے میں، جس میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں تفصیل سے تعلیم دی تھی کہ جب بھی آپس میں کوئی ادھار معاملہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب آپس میں تم کوئی مداینت کا معاملہ کرو، ادھار کوئی معاملہ کرو، تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ اس لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اس پوری آیت میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے لکھنے کا طریقہ کار سکھایا ہے کہ کون لکھوائے گا، الفاظ کس کے ہوں گے، اور جو لکھا جا رہا ہے اس پر بھی مزید گواہ، یعنی اس دستاویز پر بھی 2 گواہ مقرر کرو۔ تو شریعت اتنی باریکیوں کا خیال کرتی ہے، اور جب ان باریکیوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو معاشرے میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو یہاں ہمیں مال ضائع کرنے سے منع کیا گیا، اور مال ضائع کرنے کے ایک طریقہ کار کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اپنی نابالغ اولاد، ناسمجھ اولاد کے حوالے اگر مال کر دو، یا اپنے خاندان کی ایسی خواتین کے حوالے کر دو جو اسے ضائع کر دیں، تو یہ مال بھی گویا کہ آپ ہی کے ہاتھوں ضائع ہوا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ یتیموں کا سیاق چل رہا ہے، یتیم کے حقوق کا، اگلی آیت میں واضح طور پر یتیم ہی کے مال کا ذکر ہے کہ یتیم کو کب مال حوالے کیا جائے، تو اس قرائن کی وجہ سے بعض حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہاں آیت میں یتیم کے سرپرست کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم کا سرپرست ہے تو وہ اس یتیم کو اس وقت تک مال حوالے نہ کرے جب تک وہ ناسمجھی کی حدود سے باہر نہ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہاں سفہاء سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا بچے اور خواتین، یعنی بچے اور خواتین ناسمجھ ہیں، ان کے حوالے مال اس طریقے سے مت کرو کہ وہ اس کو ضائع کر دے۔ تو اس روایت سے پہلے نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے کہ اس آیت کا مخاطب صرف یتیم کا سرپرست ہی نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مخاطب گھر کا ہر سربراہ ہے، ہر والد ہے، چاہے وہ سربراہ
اس سربراہ کا واسطہ اپنی سگی اولاد سے ہو یا اس سربراہ کی کفالت میں کوئی یتیم بچے ہوں، تو ہر سربراہ سے قرآن کریم اس آیت میں مخاطب ہے کہ جب تم گھر کے سربراہ ہو تو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اور یہ گزارے کا سبب ہے، تمہارا زندگی گزارنے کا ایک بڑا ذریعہ یہی مال ہے، تو اس مال کو ناسمجھ لوگوں کے حوالے کر کے اس کو ضائع کرنے کا مرتکب نہ بنو۔ ان کے حوالے تو مت کرو، البتہ اس مال میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کو غذا فراہم کرو، انہیں لباس فراہم کرو، اور جب وہ تم سے مطالبہ کریں کہ مال ہمارے حوالے کرو تو ان سے سخت بات کہنے کی بجائے اچھے طریقے سے بات کرو کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو آپ کا مال آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ دوبارہ دیکھیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور ناسمجھ کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، یعنی ان کو مالکانہ تصرف کے ساتھ حوالے مت کرو، البتہ وہ مال اس سے روکو بھی نہ، یعنی مال کا فائدہ اس کو پہنچے، کیسے پہنچے گا؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو اسی مال میں سے کھلاؤ، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے تو اس مال میں سے اس کو کھلاؤ، اور اگر آپ کی کفالت میں یتیم بچے ہیں اور اس یتیم کے مال کے نگران آپ ہیں تو جب تک وہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، مال اس کو مت دو، ہاں اس دوران اس کے مال میں سے اسے کھلاتے رہو، وَاکْسُوهُمْ، اور اس کو کپڑے بھی پہناؤ، اور جب وہ مال کا مطالبہ کرے کہ میرے حوالے کرو، چاہے وہ یتیم بچہ اپنے سرپرست کو کہے کہ میرا مال میرا والد چھوڑ کر گیا ہے، میرے حوالے کرو، اور یا کوئی بیٹا اپنے سگے باپ سے کہے کہ مال مجھے دو، میرا اس میں حصہ ہے، تو ایسے موقع پر والد یا سرپرست کو چاہیے کہ اسے اچھے انداز سے منع کر دے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو، کیونکہ سخت لب و لہجے کی تو شریعت نے کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جا رہے تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس سے بات چیت کرو گے تو اس سے نرم بات چیت کرنا، نرم لہجے کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا۔ ایک بزرگ نے جب یہ آیت سنی تو ان کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا کہ واہ میرے رب کیا تیری شان ہے، آپ کی یہ ہدایت اس فرعون کے بارے میں ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں۔ جب انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے دار فرعون سے سخت لب و لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جو مسلمان ہر وقت سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے اس سے سخت لہجے میں کیسی بات چیت کی گنجائش ہو سکتی؟ تو ہمیشہ ایک مسلمان کو اپنا لب و لہجہ نرم رکھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی اپنے جو آپ کی کفالت میں بچے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب وہ مال کا مطالبہ آپ سے کریں تو ان کو جھڑکنے سے گریز کریں، اچھے انداز سے ان کو سمجھا دیں کہ ابھی آپ کا وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو آپ کا مال آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو جانچتے رہو، ابتلاء امتحان کو کہتے ہیں، یتیموں کو جانچتے رہو حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر یہ تم محسوس کرو، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور اس مال کو مت کھاؤ، کس طریقے سے؟ اسرافاً، فضول خرچی کر کے، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی اس اندیشے سے نہ کھاؤ أن يَكْبَرُوا، کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، کہ کل کو وہ بالغ ہو جائیں گے تو وہ مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، تو آج اس کو عیاشیوں میں صرف کرتے ہیں، تو ایسا مت کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو خود مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں اگر وہ خود محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کے مال انہیں دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔
گزشتہ آیت میں یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی شخص یتیم کا سرپرست ہے اور اس یتیم کے مال کا نگران ہے تو یتیم کا مال اس کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہے، لہٰذا جب تک وہ یتیم ناسمجھ ہے تو اس وقت تک اس کا مال اس کے حوالے نہ کرے کہ کہیں وہ ضائع نہ کر بیٹھے۔ البتہ اس یتیم کے مال میں سے اسے کھلاتا رہے، اس پہ خرچ کرتا رہے، اس کی تعلیم پہ، اس کی تربیت پہ، اس کے لباس پہ مناسب طریقے سے خرچ کرتا رہے، اور اس دوران یتیم کا امتحان لیتا رہے، مختلف طریقوں سے اس کو جانچتا رہے کہ یہ معاملات کا اہل ہے یا نہیں، اور جب وہ اس میں سمجھداری دیکھ لے کہ اب یہ بالغ ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اس کا مال اس کو حوالے کر دے۔ یہاں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، اور ایک فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یعنی جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، اور دوسرے نمبر پر جب تم ان میں کوئی صلاحیت محسوس کر لو، سمجھداری اس میں محسوس کر لو۔ اب نکاح کی عمر سے مراد بلوغت کی عمر ہے کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو وہ نکاح کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ اب بلوغت کی عمر کیا ہے؟ یعنی اول تو بلوغت کی جو عمر ہے وہ علامات ہیں کہ لڑکے کو اگر احتلام ہو جائے اور لڑکی کو پیریڈز آنا شروع ہو جائیں تو اسے بالغ تصور کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ علامات کسی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی، مؤخر ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں پھر عمر کی بنیاد پہ کسی کی بلوغت کا اور عدم بلوغت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کے ہاں لڑکا اگر 18 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس میں بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہو، علامات نہ ہو، تو اسے بالغ تصور کیا جائے گا، اور لڑکی جب 17 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس میں علامات اور آثار نہ ہو تو اسے بالغ تصور کیا جائے گا، اور دیگر حضرات کے ہاں 15 سال کی عمر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال، اور دیگر ائمہ کے ہاں 15 برس کی عمر ہے لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول بھی یہی ہے۔ تو زیادہ معروف یہی ہے کہ 15 برس کی جو عمر ہے اس میں لڑکا اور لڑکی بالغ تصور کیے جائیں گے، اگر اس عمر تک ان میں کوئی علامات ظاہر نہ بھی ہوں تو جب یہ عمر پوری ہو جائے گی تو انہیں بالغ سمجھا جائے گا۔ تو جب یتیم اس عمر تک پہنچ جائے تو اس دوران اس کا امتحان لیتے رہو۔ امتحان کیسے لیتے رہو؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کے چھوٹے موٹے معاملات اس سے انجام دلواؤ، کہ اسے بھیج دیا کرو کہ یہ چیز بیچ دو، یہ چیز خرید لو، یعنی چھوٹے چھوٹے معاملے اس کے ہاتھ سے کرواؤ اور دیکھتے رہو کہ یہ معاملات کرنے کا اہل ہے یا نہیں۔ اور مزید فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ سمجھداری آ چکی ہے تو سمجھداری اگلا مرحلہ ہے کہ پہلے چھوٹے موٹے معاملات اس کے ہاتھوں سے انجام دلوائے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو معاملات میں کچھ آزادی دی جائے کہ تھوڑے بہت دیگر معاملات اس کے ہاتھ سے دلوائے جائیں، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملات میں فیصلہ صحیح کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو ان دو طریقوں سے جانچنے کے بعد جب اس کا سرپرست مطمئن ہو جائے کہ اب یہ اپنا مال درست طریقے سے خرچ کر سکتا ہے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ اگرچہ یتیموں کے بارے میں ہے، لیکن اپنی سگی اولاد کو بھی اسی مرحلے سے گزارا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں اس سے چھوٹے موٹے معاملات کروائے جائیں، اور بعد میں ذرا بڑی نوعیت کے معاملات میں دیکھا جائے کہ اس کو کتنا ایک تجربہ ہے، کتنی ایک صلاحیت ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی والد چاہے اور وہ مطمئن ہو جائے کہ واقعتاً یہ معاملات انجام دہی کر سکتا ہے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دے۔ اور اگر کوئی یتیم ایسا ہے کہ اب بالغ ہونے کے بعد بھی اس میں کوئی سمجھداری کی علامات نہیں ہیں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں عقل کم ہوتی، تو بلوغت کے بعد بھی اگر اس میں سمجھداری کی کوئی علامات نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو کچھ ائمہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مال پھر اس کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ولی جو ہے اس کا مال اس کے حوالے کر دے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ احتیاط کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی انتظار کیا جائے کہ شاید اس میں سمجھداری کے کچھ آثار نظر آنے لگے۔ کب تک انتظار کیا جائے؟ 10 سال تک۔ گویا 15 برس کی عمر اگر بلوغت کی عمر ہے اور اس کے بعد بھی اس میں سمجھداری کے آثار نہیں ہیں تو 10 سال مزید انتظار کیا جائے، اور 25 برس کی عمر میں ہر حال میں اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر آگے اس کی قسمت ہے کہ وہ مال اپنے پاس رکھتا ہے یا اس کے ہاتھ سے ضائع ہوتا ہے۔
تو فرمایا وابتلوا الیتاما، اور یتیموں کو جانچتے رہو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں رشد یعنی سمجھداری آ چکی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ یعنی یتیم کا سرپرست اگر یتیم کو کھلانے پلانے میں ضرورت سے زائد کام لے، اسراف سے کام لے، خود بھی وہ کھا رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے، عیاشی میں لگا ہوا ہے کہ چلو جلدی جلدی یہ مال ہم کھا پی کے ختم کر دیں، کل اس نے بڑا ہو جانا ہے تو وہ مال اس کے حوالے کرنا ہوگا، تو یہاں قرآن کریم نے سرپرست کو ایسی حرکت کرنے سے روکا ہے کہ تم نگران ہو، امانت دار ہو، اس امانت میں دیانتداری کے ساتھ تصرف کرو، فضول خرچی اس مال میں مت کرو، اور اس اندیشے سے مال نہ کھاؤ کہ کل اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اس میں ایک فقہی مسئلے کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم کا سرپرست ہے، اب وہ یتیم کے مختلف معاملات انجام دے رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو پڑھا رہا ہے، اور اس کے لیے غذا خرید کر لاتا ہے، اس کے لیے لباس خرید کر لاتا ہے۔ اب اگر یہ شخص چاہے کہ میں اس میں سے معاوضہ وصول کروں، کہ میں اس کی جو نگرانی کر رہا ہوں اس نگرانی کا میں معاوضہ وصول کروں، تو اسے اجازت ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اگر وہ غنی ہے، غنی کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے، قربانی کرتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تو وہ غنی ہے، تو غنی شخص کو چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ اس کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ تھوڑا بہت وقت یتیم کی خبرگیری کے لیے لگا دیتا ہے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کا امیدوار ہو۔ ہر چیز کوڑیوں کے باؤ تو نہیں تولی جاتی کہ ہر چیز کا انسان کو مادی فائدہ ملے، بلکہ بعض اوقات اللہ کی رضامندی کے لیے بھی کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے یا مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو شخص صاحب استطاعت ہے وہ معاوضہ وصول نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی غریب ہے تو ظاہر ہے ایسا آدمی جب وقت خرچ کرے گا تو اس کا حرج ہوگا کہ مزدور آدمی ہے، 8-10 گھنٹے مزدوری کر کے گھر بمشکل چلاتا ہے، اور بیچ میں وہ یتیم کی خبرگیری کے لیے وقت نکال رہا ہے، اس کے لیے آ جا رہا ہے، تو اس کے وقت کا حرج ہوگا، اور اس کی آمدن پر فرق پڑے گا۔ وہ پہلے ہی مشکل سے گزارا کر رہا تھا تو اب مزید اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو عین ممکن ہے کہ اس کے دل میں یتیم کی طرف سے کوئی کدورت پیدا ہو جائے۔ تو ایسی صورتحال سے بچانے کے لیے شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا حرج ہو رہا ہے اور میں ضرورت مند ہوں، تو پھر تم یتیم کی خبرگیری کرنے کا کچھ معاوضہ وصول کر لو، لیکن یہ معاوضہ اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے معاشرے میں رائج ہے، یعنی معروف یا رواج سے زائد وصول نہ کرے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملہ انجام دے۔ تو فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور یتیم کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک رکھے۔ پاک کس سے رکھے؟ معاوضہ وصول کرنے سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، البتہ اگر کوئی محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ معاوضہ وصول کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ مشہور عالم دین گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم یتیم کے سرپرست کو بھی ہے، اور یہ حکم ہر اس شخص کو ہے جو حکومتی اداروں میں کام کر رہا ہو، یا جو وقف ادارے ہوتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں کام کر رہا ہے۔ گویا کوئی شخص سرکاری ملازم ہے، کسی سرکاری منصب پر ہے، کوئی بھی منصب ہو سکتا ہے، استاد ہے یا کسی اور سرکاری ادارے میں کام کر رہا ہے، یا کوئی شخص مسجد کا امام ہے یا کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، تو ان تمام لوگوں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، ان کا اپنا کوئی کاروبار ہے، ان کی کوئی جائیداد ہے، ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ سرکاری خزانے سے یا وقف مال میں سے اجرت وصول نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے ملک کی خدمات انجام دیں یا مسجد کی اور مدرسے کی خدمات انجام دیں۔ البتہ اگر کسی شخص کا گزر بسر ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو پھر وہ بیت المال میں سے یا وقف فنڈ میں سے اپنی ضرورت کے بقدر مال جو ہے اور تنخواہ وصول کر سکتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں فرماتے تھے کہ میں یتیم کے متولی کی طرح اپنا معاملہ انجام دے رہا ہوں، کہ چونکہ خلیفہ تھے وہ مسلمانوں کے معاملات انجام دیتے تھے، تو فرماتے تھے کہ جب میں صاحب استطاعت ہوتا ہوں، بعض اوقات مال ہوتا تھا تو پھر میں بیت المال میں سے کچھ نہیں لیتا، اور اگر میرے اپنے پاس کچھ نہ ہو تو پھر میں بیت المال سے بقدر ضرورت قرض لیتا ہوں اور بعد میں اس کو واپس فرماتے تھے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، ورنہ جب انسان ضرورت مند ہو تو پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ اور ان کی احتیاط۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت ایک مسلمان کو اخلاقیات کے کس درجے پر دیکھنا چاہتی، کہ ایک آدمی سرکاری کسی منصب پر ہے یا کسی وقف ادارے کی خدمت انجام دے رہا ہے اور گھر سے وہ امیر ہے، تو اسے چاہیے کہ سرکار کے بیت المال سے یا وقف مال میں سے اخراجات وصول نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خدمات انجام دے۔ یہ مسلمان کی وہ اخلاقیات ہیں جو اس میں ہونی چاہیے، اور جہاں شریعت ایک مسلمان کو پہنچانا چاہتی ہے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو عیاشیاں کرتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور بالخصوص جب وہ کسی اور شہر جاتے ہوں تو انہیں ٹی اے ملتا ہے، تو ایسے ملازمین کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں جا کے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں قیام کرتے ہیں، اور سرکار کے وہ جو سفری اخراجات ہوتے ہیں وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اگر سرکار نے آپ کو سفر کے لیے اخراجات دیے ہیں تو اول تو جب آپ کے پاس گزارے کا بندوبست تھا تو سرکار سے وہ اخراجات لینے ہی نہیں چاہیے تھے، اور اگر اخراجات لیے ہیں تو وہ آپ کے سفر پر لگ سکتے ہیں، آپ کی جیب میں جا کر آپ کی گھریلو عیاشیوں کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اور کتنے ہی نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان معاملات کی باری آتی ہے، جیب میں کچھ آنے جانے کی باری آتی ہے، پھر وہ ان احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی تو تقویٰ ہے۔ مسجد کی صف میں بعض اوقات انسان کا امتحان نہیں ہوتا، امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے پاس مال آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو سرکاری ملازمین ہوں یا اداروں کے ملازمین ہوں، انہیں یہ معاملات مد نظر رکھنے چاہیے کہ جتنی تنخواہ وہ لیتے ہیں تو اس کے بقدر کام بھی کرنا چاہیے، پھر ہی جا کے ان کی تنخواہ حلال ہو۔ اور اگر وہ باہر کہیں سفر پر جاتے ہیں تو اپنی سفر کی ضروریات کے پیش نظر اپنے ادارے سے مال وصول کرنا چاہیے، چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو یا سرکاری ادارہ۔ اور اگر کسی کے پاس سفر میں کوئی بندوبست ہے، کسی رشتہ دار کے گھر میں وہ جا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ بیت المال پر بوجھ نہ بنے اور نہ وقف فنڈ پر بوجھ بنے۔ یہ احکامات دینے کے بعد آخر میں دیکھیے اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی یتیم کا سرپرست ہے اور وہ یتیم کے مال میں خرد برد کرتا ہے تو اس کا معاملہ نیب کے پاس نہیں جائے گا، یا کوئی دنیاوی ادارہ اس کا احتساب نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہے میں تمہارا احتساب کروں، میں تمہارا حساب لوں۔ اور اگر انہی احکامات کو ذرا وسعت دی جائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سرکاری ملازمین یا وقف اداروں کے ملازمین پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو پھر ان ملازمین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جتنا مال ہم وصول کرتے ہیں اسی کے بقدر ہم خدمات بھی انجام دیتے ہیں یا نہیں، اپنے اداروں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور اس آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ تنخواہ کی ایک ایک پائی ہمیشہ قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم پر عمل درآمد کے لیے جہاں قانونی نکات بیان ہوتے ہیں وہاں کوئی ترغیبی جملہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، اس کی طاقت ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور جیسے یہاں فرمایا کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، کہ خرد برد کرو گے اور دنیاوی قانون سے بچ جاؤ گے تو اللہ سے تو نہیں بچ سکتے، اللہ تو حساب لے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ وَلِلنِّسَاءِ نصیب،
اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو والدین اور قریب رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ مفروض ہے، یہ حصہ مقرر ہے۔ نصیب حصے کو کہا جاتا ہے۔ اسلام نے مالی معاملات میں ایک اصول پر بہت زور دیا ہے، اور وہ اصول ہے گردش دولت کا، کہ دولت ہمیشہ سرکولیٹ ہونی چاہیے معاشرے میں۔ ارتکاز دولت اسلام کو کسی بھی صورت میں گوارا نہیں ہے، دولت ہمیشہ گردش میں ہونی چاہیے، اور گردش دولت کے لیے شریعت نے مختلف قوانین دیے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا قانون ہے، یہ بھی گردش دولت کے لیے ہے کہ امیر غریب کو دے گا، غریب اپنے محلے کے دکاندار کو جا کر دے گا، دکاندار آگے مال خریدے گا، سپلائر آگے اپنے مصارف میں اس کو خرچ کرے گا، تو اس طریقے سے مال معاشرے میں گردش کرتا رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مال کی مثال معاشرے میں ایسی ہے جیسے جسم میں خون کی مثال ہے، کہ اگر جسم میں خون رواں ہے تو انسان صحت مند ہے، اور اگر جسم میں خون کسی ایک جگہ منجمد ہو جاتا ہے تو اس انسان کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مال معاشرے میں گردش کرتا رہے، گردش میں رہے، تو معاشرہ صحت مند کہلاتا ہے، اور اگر مال معاشرے کے کسی خاص طبقے میں مرتکز ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ نہیں کہلاتا، وہ معاشرہ پھر سرمایہ دارانہ معاشرہ کہلاتا ہے، جہاں امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب بیچارے کی محرومیوں میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو گردش دولت کے لیے شریعت نے جہاں اور قوانین دیے ہیں، وہاں ایک اور قانون بھی دیا ہے جسے ہم قانون وراثت کہتے ہیں، کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا مال وراثت بن کر ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے، گویا کسی ایک جگہ مرتکز نہیں ہوتا، بلکہ ورثاء میں شریعت کے طے کردہ قوانین کے مطابق اور مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو قانون وراثت بھی شریعت کے اسی مزاج کا عکاس ہے جس میں شریعت کے پیش نظر معاشرے میں دولت کی سرکولیشن ہوتی ہے، گردش ہوتی ہے، کہ دولت کسی خاص طبقے میں مرتکز نہ ہونے پائے۔ مختلف معاشروں میں، مختلف مذاہب میں وراثت کے مختلف قانون ہیں۔ جیسے یہودیوں کے ہاں یہ قانون ہے کہ مال صرف بڑے بیٹے کو ملتا ہے، اور دیگر لوگوں کو وراثت کے مال کا حقدار نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ دولت کا ارتکاز ہے کہ بڑے کے پاس جا کر ساری دولت مرتکز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ مرنے والے کا مال صرف ان لوگوں کو ملتا تھا جو کمانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی جو بالغ بیٹے ہوتے تھے، چونکہ عام طور پر بیٹے ہی کمایا کرتے تھے، بالخصوص اس زمانے میں جنگیں مال کمانے کا بڑا سبب تھی، کہ غارت گری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے اور مال لے کے آتے تھے۔ تو جو لوگ معاشرے میں یہ کام کرنے کے اہل ہوں انہیں وراثت میں حصہ دار سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ کام صرف بڑے لڑکوں نے کرنا ہے، بالغ بیٹوں نے کرنا ہے، تو صرف بالغ بیٹوں کو وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا، باقی نابالغ بیٹے اور خواتین چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان دو طبقات کو وراثت کے مال سے بالکل محروم رکھا جاتا تھا۔ تو عربوں کے ہاں یہ اصول تھا، اس کو شریعت نے بعد میں بدلا، اور اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے وراثت کے مختلف اصول بتلائے کہ کس طریقے سے مال ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا۔ جب اسلام آیا تو اس سے پہلے عربوں میں مختلف اصول تھے، آہستہ آہستہ قرآن کریم میں آیات نازل ہوتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی اصلاح فرماتے رہے۔ اب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کچھ خاص واقعات رونما ہوئے، اسی قسم کے کہ کسی کا انتقال ہوا اور اس کے مال پر اس کے بالغ بیٹوں نے قبضہ کیا، اپنے نابالغ بھائیوں یا اپنے جو سوتیلی ماں تھی اگر اس کی یا بہنیں ہیں اس کو حصہ نہیں دیا، تو پھر شریعت نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل ہوئی اور اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا گیا۔ چنانچہ مفسرین نے یہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا اور ان کے ورثاء میں دو بیٹیاں تھیں اور ایک نابالغ بیٹا تھا اور ایک ان کی بیوہ تھی۔ تو چونکہ ورثاء میں نابالغ بچہ ہے اور خواتین ہیں، اور ان دونوں کو عرب معاشرے میں وراثت میں حصہ دار نہیں سمجھا جاتا تھا، تو میت کے جو بھائی تھے وہ آ کر سارا مال لے گئے،
تو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ، ان بچیوں کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا معاملہ پیش کیا کہ ہم 4 نفوس ہیں، میری 2 بچیاں ہیں، ایک نابالغ بچہ ہے، ایک میں ہوں، ہمارے گزر بسر کے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، سارا کچھ وہ لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ذرا توقف کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس مسئلے کا حل فرما دے گا۔ چنانچہ اس پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ مردوں کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا اور خواتین کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ یہ تو اجمالی طور پر اس ظالمانہ رسم کا اختتام تھا جس میں خواتین کو حصہ دار ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو یہاں بتلایا کہ خواتین بھی حصے دار ہیں جس طرح مرد حصے دار ہیں، البتہ کس کو کتنا ملے گا تو اس کا ذکر اگلی رکوع میں پھر ابتدائی 2 آیات میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ دیکھیے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ یہاں خواتین کو الگ سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا تاکید کے لیے، مردوں اور عورتوں کو اکٹھا ایک جملے میں بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، اور قرآن کریم چونکہ احکامات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اختصار کے پیش نظر ایک ہی جملے میں بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن جب کسی چیز کی تاکید مقصود ہو تو قرآن کریم اس کو الگ سے اور تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تو یہاں عورتوں کا جو حصہ تھا اس کو نمایاں کرنا مقصود تھا، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتیں بھی وراثت کے مال میں حصہ دار نہیں ہیں، حصہ دار ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو بالکل محروم کر دیا جائے۔ اور دوسری بات یہاں ایک اصول بتلایا گیا اقربون کے لفظ سے کہ قریب ترین رشتہ دار، گویا وراثت میں حصہ دار وہی بنتا ہے جو قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا حصہ دار نہیں ہوتا کیونکہ بیٹا قریب کا رشتہ دار ہے تو پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کی موجودگی میں دادا کو حصہ نہیں ملتا۔ اگر کسی لڑکے کا انتقال ہوا ہے، اس کا مال تھا اور اس کا باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو باپ کو حصہ ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا، کیونکہ باپ قریب کا رشتہ دار ہے اور اس کے ہوتے ہوئے دادا تک وراثت کا مال نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اصول بھی یہاں سے ہمیں معلوم ہوا والاقربون، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو وراثت کا مال ملے گا۔ یہیں سے یتیم پوتے کا مسئلہ بھی نکل آیا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ وراثت کا دار و مدار ضرورت یا حاجت پر نہیں ہوتا، بلکہ وراثت کے قوانین کا دار و مدار رشتہ داری پر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دور کا رشتہ دار ہے، وہ بڑا حاجت مند ہے لہٰذا اس کو مال دیا جائے، اور قریب کا رشتہ دار چونکہ امیر ہے اس کو نہ دیا جائے۔ حاجت کا ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی دائمی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک عارض ہے، آج کوئی فقیر ہے تو کل وہ امیر ہو جائے گا۔ تو شریعت کے اصولوں کا دار و مدار کسی دائمی اصول پر ہوتا ہے، تو رشتہ ایک دائمی اصول ہے۔ تو قرآن کریم نے، شریعت نے وراثت کے لیے جو دار و مدار بنایا ہے وہ ضرورت اور حاجت کو نہیں بنایا بلکہ وہ رشتے کو بنایا کہ قریب ترین رشتے کو ملے گا، اور وہ رشتہ داریاں مقرر ہیں جو اگلی آیات میں جن کا ذکر ہے۔ تو جب بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں اور اللہ اس کو پوتوں سے نوازتا ہے۔ اب اگر اس دادا کی زندگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں جب دادا کا انتقال ہوگا تو دادا کا مال اس پوتے کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ اس شخص کے دیگر بیٹے موجود ہیں۔ جب دیگر بیٹے موجود ہیں تو اس کا مال ان بیٹوں کو ملے گا، اس کے پوتے تک نہیں جائے گا۔ بعض اوقات لوگ اس مسئلے پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ یتیم پوتا ہے، وہ ضرورت مند ہے۔ تو میں نے پہلے اصول عرض کیا کہ مسائل کا دار و مدار، وراثت کا دار و مدار ضرورت پر نہیں ہے، حاجت پر نہیں ہے، بلکہ اصول پر ہے، رشتہ داری پر ہے۔ تو جب ایک شخص کے بیٹے موجود ہیں تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کے پاس مال نہیں جائے گا، چاہے اس پوتے کا والد موجود ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا بیٹا زندہ تھا تو جب اس کا بیٹا زندہ ہے تو وہ اپنے باپ کے مال میں سے حصہ دار بنا۔ اب تقسیم ہونے سے پہلے اگر اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے آگے بچے ہیں تو اب پوتا اپنے دادا کی وراثت میں حصہ دار ہوگا،
اور وہ حقیقت میں اپنے دادا کی وراثت میں حصے دار نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی وراثت میں حصے دار ہے۔ تو یہ اصول ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ البتہ دادا یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پوتے کے لیے وصیت کر دے۔ شریعت نے راستہ رکھا ہے کہ ایک دادا کو لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، آگے اس کی معصوم اولاد ہے، اور چونکہ میری وراثت میں تو اس کو قانونی طور پر حصہ نہیں ملے گا، تو ایسے موقع پر دادا یا تو اپنی زندگی ہی میں کوئی چیز اس کے نام کر دے، تو وہ اس کو ہبہ کر دے گا، گفٹ کر دے گا، اور ہبہ نافذ ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے دیانتدارانہ طریقے سے، جس طرح بھی ہو۔ تو یا تو اس کے نام کوئی چیز کر دے، اس کے حوالے کر دے، قبضہ بھی دلوائے، اور اگر زندگی میں اس کے حوالے نہیں کرتا تو اپنے بعد کے لیے وصیت کر جائے کہ میرے بعد میرے مال میں سے اتنا حصہ میرے اس یتیم پوتے کو دیا جائے۔ وصیت کے سلسلے میں دو چیزیں مد نظر رہیں، ایک یہ کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی شخص کے ورثاء ہیں تو وہ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ بیٹا اس کا وارث ہے، تو وصیت ہمیشہ غیر وارث کے لیے ہوتی۔ اور دوسرا اصول یہ کہ وصیت ہمیشہ 1/3 مال میں ہوتی ہے، 1/3 میں ہوتی ہے۔ 1/3 مال سے زائد وصیت کسی کی نافذ نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اگر وصیت کر جائے کہ میری زندگی کے بعد میرا سارے کا سارا مال فلاں ٹرسٹ کو دے دیا جائے، تو اس کا سارے کا سارا مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور باقی جو 3/3 مال ہے وہ وراثت بن کر اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ اس میں شریعت نے اس باریکی کو مد نظر رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو محروم رکھنا چاہے اور وہ وصیت کر جائے کہ سارے کا سارا مال فلاں آدمی کا یا فلاں ٹرسٹ کا، تو پھر ایسے موقع پر شریعت نے اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا۔ اور کوئی والد اگر ناجائز طریقے سے اپنے کسی بچے کو، اپنے کسی وارث کو محروم رکھنا چاہے تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی 60 برس 70 برس اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو، اپنے وارث کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سخت پکڑ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی معیوب بات ہے کہ ایک آدمی اپنے شرعی وارث کو بدنیتی کے ساتھ محروم کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا چرسی ہے یا اپنا یہ مال جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرے گا، اور پھر وہ کوئی اقدامات کرتا ہے، تو اپنے شخصی جو اس کے حالات ہیں اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، لیکن اصول بہرحال یہی ہے۔ تو فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ ترکت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اس میں بھی ایک اصول بتایا کہ مال چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اور کسی بھی نوعیت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جائیداد ہے، کرنسی ہے، سونا ہے، یا کوئی شیئرز ہیں یا کوئی بزنس ہے، جو بھی ہے، سارے کا سارا مال ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہے، اور اس میں بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ جیسے ہی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا مال اس کے قبضے سے نکل جاتا ہے، وہ ورثاء سے متعلق ہو جاتا ہے، ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے گئے اور وہاں شمع جل رہی تھی، کوئی لالٹین سمجھ لیں، موم بتی، تو وہ تیل سے جلتی ہے، ایندھن سے، تو وہ جل رہی تھی۔ اب اچانک مریض کا انتقال ہوا تو ان بزرگوں نے فوری طور پر وہ شمع بجھا دی۔ تو کسی نے کہا جی آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ مال پہلے اس کا تھا اور ہم اس کی عیادت کے لیے آئے تھے، یہ ہمارا میزبان تھا، تو اس کا مال ہمارے اوپر خرچ ہو رہا تھا، ہم اس روشنی سے مستفید ہو رہے تھے، لیکن اب اس کا انتقال ہوا تو اس کے تمام مال میں تمام ورثاء شریک ہیں، اور یہ جو شمع جل رہی ہے یہ بھی اس کا مال ہے، ورثاء کا حق ہے، لہٰذا تمام ورثاء کی اجازت کے بغیر ہم یہ شمع کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں یا اس کا ذاتی ساز و سامان ہوتا ہے وہ تمام ورثاء کی اجازت سے ہی خرچ ہوگا، کیونکہ وہ اس میں تمام ورثاء کا حق ہے۔ ایک اصول آپ کے سامنے آ گیا کہ جیسی ہی آنکھ بند ہوئی تو ہم مال کے ہر جز میں ہر وارث شریک ہے، تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک بغیر دیگر ورثاء کی اجازت کے کوئی ایک آدمی میت کا کوئی مال اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ،
اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ جہاں وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو، فرض کیجئے کسی مجلس میں وراثت کے مال کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور اسی مجلس میں کچھ مساکین بھی آ گئے اور کچھ ایسے رشتہ دار بھی آ گئے جو ورثاء نہیں ہیں، اب ان کے سامنے چونکہ تقسیم ہو رہا ہے اور وہ حاجت مند بھی ہیں، تو ایسے موقع پر ورثاء جن کے پاس مال جا رہا ہے ان کو چاہیے کہ ان غریب لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں۔ یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، ظاہر ہے ان کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن ان کی اعلیٰ اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں اللہ ان کو مال دے رہا ہے اور بغیر کمائے دے رہا ہے، وراثت کا مال انسان کو بغیر کسی محنت کے ملتا ہے، تو جب اللہ آپ کو مال آپ کی محنت کے بغیر دے رہا ہے اور وہ بیچارہ غریب مسکین اس مجلس میں آ رہا ہے، اس کے سامنے تقسیم ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، وہ بھی خوش ہو جائے گا، آپ کو دعائیں دے گا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ ہمیشہ کے لیے یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ مانگتا ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے کسی بھی وجہ سے، تو آپ نہ دیں، لیکن اس کو جھڑکنے کی اجازت نہیں، اس سے تہذیب کے ساتھ اس سے معذرت کر لیں یا کسی بھی طریقے سے اپنی جان چھڑا لیں، لیکن سخت لب و لہجے میں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی فقیر کو جھڑکتے ہیں تو دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے اور آج میں اللہ کے بندے کو جھڑک رہا ہوں، تو یہ مال اللہ اس کو بھی دے سکتا ہے اور مجھے سائل بنا کر اس کے پاس دے۔ تو فقیر کو اگر کوئی نہیں دیتا تو نہ دے، اس کا حق ہے، لیکن اس کو جھڑکنے کی بہرحال اس کو اجازت نہیں ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ جو اگر چھوڑ دیں، لو ترکو، جو اگر چھوڑے، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃً، بچے، ضعافاً، کمزور، خافوا علیہم، اور ان کے اوپر فکر مند رہے، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یہ یتیم کے سرپرست کو حکم ہے کہ آج تم ایک یتیم بچے کے سرپرست ہو تو اس کے مال میں خرد برد کرنے سے پہلے، اس کا مال ضائع کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لو کہ تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کل کو اگر تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ اور اپنے بچے چھوڑ دو اور تم اپنے بچوں کے بارے میں پھر فکر مند بھی رہو کہ نہ جانے میرے بعد ان کا کیا بنے گا، تو جب تم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہو تو یہ جو کسی اور کے بچے تمہاری کفالت میں ہیں، تمہاری سرپرستی میں ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا خوف مد نظر رکھو اور ان کے مال کو ضائع کرنے سے بچو۔ تو دوبارہ دیکھیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کے طریقے سے ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون، کہ یقیناً جو لوگ کھا رہے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے اموال، ظلم کر کے، ناحق طریقے سے، تو وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ انما یأکلون، تو وہ حقیقت میں کھا رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، نارن، آگ، وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے وعید ہے کہ تم یتیم کا مال نہیں کھا رہے، تم اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف بطور کنایہ کے نہیں ہے کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے آگ پیٹ میں ڈالنا، یہ صرف کنایہ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ایسا ہے کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھاتا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہے۔
چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے آگ بھڑک رہی ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ چونکہ وہ دنیا میں یتیموں کا مال کھا رہے تھے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ تم مال نہیں کھا رہے بلکہ تم اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہو، اور وہی آگ قیامت کے دن ظاہر ہو رہی تھی کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ تو ہمیشہ انسان کو یتیم کے مال کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے کہ انصاف کے ساتھ اس کے مال کو خرچ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کا مال ضائع نہ ہو، اس کا مال کہیں انویسٹ کر لیا جائے، تاکہ بجائے پڑا اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کے دیگر لوازمات پورے کرنے پڑیں گے، وہ مال کم ہوتا رہے گا، تو کم ہونے سے بچانے کے لیے اس کو کہیں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر لیا جائے، یتیم کے مختلف مصارف اس سے پورے کیے جائیں، اور خود کوشش کی جائے کہ حتی الوسع انسان یتیم کے مال میں سے ایک لقمہ بھی نہ کھائے۔ ہاں اگر وہ غریب ہے جیسے پیچھے گزرا تو وہ رواج کے مطابق اگر اپنے لیے کچھ اجرت وصول کرتا ہے تو شریعت نے پھر اس کو اجازت دی۔